اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ محمد کا رکوع نمبر 3 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 7. اس کی تفسیر آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا. اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور ایمان والے کہتے ہیں کہ کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی گئی. اصل میں اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ منافقین جب بھی کوئی نیا حکم نازل ہوتا تھا نا تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے، خاص طور پہ جہاد کا حکم. تو اللہ منافق اور مومن میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ مومن تو چاہتا ہے کہ آیتیں نازل ہوں، اس سے کیا ہوگا بھئی نیا حکم آئے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا، اور پرانے ہی حکم کی تاکید ہوگی تو ہمیں حوصلہ ملے گا. پھر کسی حکم پر ثواب کی خوشخبری ہوگی، اس سے بھی ہماری امیدیں بڑھیں گی، کیونکہ قرآن کے مضامین یہی ہیں. تسلی والی آیات نازل ہوں گی تو اہل ایمان کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ قرآن زیادہ سے زیادہ نازل کرے. لیکن منافقین جو تھے ان کی حیثیت یہ ہوتی تھی، کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی نیا حکم آتا وہ ڈر جاتے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اللہ نے اس فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی جا رہی، یعنی ہمیں تو انتظار ہے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، لیکن جب کوئی سورت نازل ہو محکم کا مطلب مضبوط، جس کے احکام بہت واضح ہوں، متشابہ نہ ہو. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، لیکن اس میں قتال کا تذکرہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ اے نبی آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو. سکرات موت طاری ہونا کیسا خوف والی حالت ہوتی ہے. تو ابھی میدان جنگ میں گئے نہیں ہیں، کچھ ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی ان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے موت آنے والی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی حالت ہے. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب تم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا، تم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو بھائی جہاد پہ تمہیں یہ کیفیت تمہاری کیوں ہو جاتی ہے بالکل کہ تمہیں اتنی سخت نفرت ہوتی ہے جہاد والی آیات سے. طاعۃ وقول معروف، ایک اشکال ہوتا ہے بھائی، اوپر سے تو یہ بہت نبی کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے اور باتیں بھی بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا طاعۃ وقول، طاعت اور قول، یعنی ان کی طاعت اور ان کا قول معروف، وہ سب کو پتہ ہے، یا وہ اس کی حقیقت معلوم ہے سب کو. کیونکہ جب کوئی مشکل حکم نازل ہو، جہاد کا حکم نازل ہو، اس پر موت کی کیفیت ہو رہی ہے اور زبان سے اطاعت کے دعوے ہو رہے ہیں، تو یہ اس کی حقیقت پتہ ہے کہ کیا ہے. یہ آج بھی حکم یہی ہے کہ زبانی دعوے کرنے والے آپ کو پتہ ہے بہت ہوتے ہیں. اور یہ جو آیت ہے نا، دیکھیں میں قرآن مجید کی میں نے جب یہ تفسیر کا آغاز کیا تو اس وقت یہ بتایا تھا کہ میں ان تفاسیر کے لیکچر میں صرف اور صرف اس کو فوکس کروں گا کہ آپ کو اتنا قرآن آ جائے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں یا کہیں تراویح میں یا نماز میں قرآن سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کیا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے رکوع پڑھے، ایک ایک رکوع میں بہت سارے علمی اسباق ہیں جو سوسائٹی پر ہم منطبق کر سکتے ہیں، تو اور قیامت تک کے لیے ہم اس کو منطبق کر سکتے ہیں، کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن آیا ہے. تو آج بھی یہ سارے حالات ہمیں نظر آتے ہیں کہ یس سر اور جی سر کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے آپ کو سوسائٹی میں بہت نظر آئیں گے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو زیرو ہوں گے. تو ہمیں ایز اے مسلم میجورٹی تقریباً اسی کیفیت میں مبتلا ہے. تو اللہ نے فرمایا طاعۃ وقول معروف، تمہاری اطاعت اور تمہاری زبان کے دعوے اس کی حقیقت معلوم ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب معاملہ پختہ ہو گیا تھا، یعنی اللہ نے قتال کا حکم جب نازل کر دیا تھا، الامر سے مراد ہے کوئی بھی امر، یعنی جب صورت نازل ہو جس میں آیات محکم ہوں اور اس میں کوئی آرڈر ہو، تو یہ آرڈر جب پکا ہو جائے، یعنی واضح پتہ چل جائے کہ اللہ اب ہم سے کیا چاہتا ہے، تو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، یہ اللہ سے سچا معاملہ کر کے دکھاتے. یعنی انہوں نے جب کہا تھا نا کہ جب کوئی صورت نازل ہوگی ہم عمل کریں گے، تو یہ عمل کر لیتے، یعنی اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو سچا کر دکھاتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن منافق صرف دعوے برائے دعوے کرتا ہے، عمل میں وہ زیرو ہوتا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں تو کیا تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم اگر پیچھے ہٹ گئے،
یعنی یقیناً یہی توقع تم سے کی جا سکتی ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے کہ تم اگر پیچھے ہٹ گئے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتہ داریاں توڑو گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر جہاد میں پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ یہ میں نے بتایا نا پوری صورت ہی جہاد سے متعلق ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب جہاد کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان پر موت کی کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے حکام سے پیچھے ہٹ گئے، خاص طور پہ جہاد سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کفر کے ہاتھ میں نظام آ جائے گا، اور پھر وہ رشتہ داریاں توڑے گا اور زمین میں فساد مچائے گا۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تم سے یہ توقع رکھیں ہم کہ تم پیچھے ہٹو گے تو جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو یعنی ایسا ہی ہوگا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جہاد پہ ابھار رہے ہیں کہ جہاد کرو تاکہ کفر کی طاقت ٹوٹے اور اسلام دنیا میں غالب ہو اور رشتہ داری جڑے اور زمین میں فساد نہ ہو۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کفریہ جو ممالک ہیں ان میں فساد نہیں ہے، اسلامی ملکوں میں فساد زیادہ ہے، جہاں ٹوٹا پھوٹا کچھ نہ کچھ اسلام نافذ نظر آتا ہے ان ملکوں میں فساد زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یورپ، امریکہ اور دوسرے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں تو امن و امان، فساد کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک فساد ہوتا ہے، امن نظر آتا ہے صورتاً۔ اس کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست الفاظ میں بیان کیا، فرمایا صورتاً اصلاح ہے، حقیقتاً ایتلاف، صورتاً ایتلاف ہے، حقیقتاً حقوق کا اتلاف ہے۔ تھوڑی گاڑی عربی یعنی اردو استعمال کیا، اصل میں تو عربی کا لفظ ہے، یعنی آپ اگر کفریہ ممالک میں جا کے دیکھیں تو صورتاً ایتلاف، ایتلاف کا مطلب ہوتا ہے آپس میں الفت، محبت، صورتاً ایتلاف ہے، حقیقت میں حقوق کا اتلاف ہے۔ اتلاف کہتے ہیں ضائع کرنا، حقیقت میں انسانیت کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ابھی میرا ایک دورہ ہوا کسی کنٹری کا، تو کسی شخص نے مجھے بتایا کہ 16 سال کی لڑکی، اس پہ ایک کالا جو ہے وہ ریپ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، کسی نے دیکھ لیا، پولیس کو بلایا، خیر۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیا اس لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کو ریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبری زنا کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وقت پہ پولیس پہنچ گئی اور اس کو اریسٹ کر لیا اور وہ لڑکی بچ گئی، لیکن اگر پولیس نہ پہنچتی یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتا جہاں کیمرے نہ لگے ہوئے ہوتے تو کوئی باپ بھائی نہیں ہے اس کا، تو یہ کیا عورت کے حقوق ہیں؟ کتنے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، آپ ان ملکوں میں جب جاؤ اور وہاں کے ڈاکٹروں سے پوچھو آپ، تو وہ کلینک میں کیا کیا واقعات آتے ہیں، تھانوں میں جا کے آپ پوچھو ریپ کے کتنے واقعات آتے ہیں، اور تھانے والے بتاتے ہیں کہ جتنے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں نا اتنی کمپلین نہیں آتی ہمارے پاس، کیونکہ جن عورتوں کے ساتھ جبری زنا ہوا ہوتا ہے وہ خود چھپا رہی ہوتی ہیں اس کو، بہت سی عورتیں خود چھپاتی ہیں اس کو، تو کوئی بیوی بنانے کے لیے سوسائٹی میں تیار نہیں ہے، عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کو پراپر حقوق ملیں۔ بڑھاپے میں کیا حال ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں، جس قوم میں والدین کے حقوق نہ ہو، جو سب سے مقدس رشتہ ہے، 18 سال کے بعد ٹاٹا کر کے بچہ جو ہے جا رہا ہو، اور اسی کو انہوں نے سوسائٹی کا حصہ سمجھ لیا، اسی کو حقوق سمجھ لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے ملکوں میں امن قائم کیا، پوری دنیا میں کیا کیا ہے انہوں نے؟ دنیا کو تباہی بربادی کے دہانے پہ ڈال کے اپنے ملکوں میں امن قائم کر لینا، یہ صورتاً امن ہے، حقیقتاً امن نہیں ہے۔ بات تو پوری دنیا کی ہو رہی ہے کہ زمین میں اللہ کہتے ہیں تم فساد بچاؤ گے۔ آج دیکھ لو نا غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان مغربی اقوام میں کسی ایک بچے کے ساتھ ایسا ہو جیسا ہی بمبارمنٹ کے بعد غزہ میں ڈیلی بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، اب تو ویڈیوز آنا بھی بند ہو گئی، کسی بچے کا جبڑا پھٹا ہوا ہے، کسی کے پاؤں اڑ کے ادھر، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں ان کی، کیمروں میں دکھایا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ ان یورپین اقوام اور ان مغربی اقوام میں کسی ایک بچے کو خراش بھی آ جائے نا، پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ، اور کیسے یہ لوگ سب گونگے بن کے بیٹھ گئے ہیں، کیسے گھننے بن کے بیٹھ گئے ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو بھائی یہ کفر جو ہے نا اوپر سے بہت، وہی مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ کی بات ہے، صورتاً ایتلاف، دیکھنے میں لگے گا بڑا انسانیت اور دنیا میں حقوق، حقیقتاً حقوق کا اتلاف، یہ جملہ یاد کر لیں، دیکھنے میں ایتلاف ہے، الفت ہے، حقیقت میں اتلاف ہے، حقوق کی بربادی ہے۔ افریقہ آپ جائیں، آپ گولڈ نکلتا ہے اور ڈائمنڈ نکلتا ہے وہاں، ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے تھا، اتنے خزانے ہیں، لیکن جو ملک میں جہاں پتہ چلتا ہے جی خزانے نکل رہے ہیں، انہی ملکوں میں بدامنی پھیلا دی جاتی ہے، انہی ملکوں میں آپس میں لڑوا دیا جاتا ہے۔
تو یہ دیکھنے کی حد تک ہے، وہ کہا ہے نا، ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ اور دوسری بات وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں رشتہ داری توڑ دو گے، یہ تو صورتاً بھی نہیں ہے وہاں رشتہ داری، بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، نہ چاچا، نہ پھوپھی، نہ خالہ، نہ ماموں، رشتوں کے نام ہی ختم ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر جہاد سے پیچھے رہو گے اور دنیا میں کفر غالب آ گیا تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ مچانے کا مطلب تم زمین میں فساد مچانے کا ذریعہ بنو گے، کیونکہ تم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مچاؤ گے فساد، مطلب یہ ہے کہ جہاد سے پیچھے ہٹنا۔ ان تولیتم، اگر تم جہاد سے پیچھے ہٹے، اللہ کے احکام سے پیچھے ہٹے جس میں خاص طور پر جہاد ہے، تو پھر تم زمین میں فساد مچانے کا ذریعہ بنو گے۔ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تم اس بچے کو سمجھاؤ، تمہاری اولاد ہے، اگر تم نے نہیں سمجھائے تو یہ اگر چور بنا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، تم اس کو چور بنا رہے ہو اپنے ہاتھوں سے، تم اس کو برباد کر رہے ہو۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، یہی احتمال ہے تم سے کہ تم اگر جہاد سے پیچھے ہٹے تو تم زمین میں فساد مچا لو گے، یعنی فساد کا ذریعہ بنو گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنو گے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو رشتہ داری جوڑنا کتنا پسند ہے۔ تبھی میں جلد نکاح اور کثرت نکاح کی ترغیبات دیتا رہتا ہوں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ نکاح ہے جو خاندانی نظام کو مضبوط کرتا ہے، رشتے بناتا ہے، رشتے بنتے بھی ہیں، جڑتے بھی نکاح سے ہیں، اور کافر نے نکاح ہی کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیا جو رشتہ داری کی بنیاد تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جو جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، جہاد کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، اور زمین میں پھر اس طرح سے فساد کا ذریعہ اور رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمہم، ان کو بہرا کر دیا ہے، یعنی وہی بات ہے، دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ اللہ کی آیات سنتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو بھی اللہ نے اندھا کر دیا، سیدھا راستہ ان کو نظر نہیں آتا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یا ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کے تالے پڑ گئے، غیبی تالے، یعنی دل میں سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پشت کے پیچھے، پشتوں پر پیچھے ہٹیں گے، یعنی دین سے پشت کے بل پیچھے ہٹیں گے، الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں گے، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ اسلام برحق ہے، اللہ کے احکام برحق ہیں، اس کے باوجود اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، خواہ کلی طور پہ پیچھے ہٹتے ہیں یعنی مکمل اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، یا لیبل اسلام کا لگاتے ہیں مگر اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دلا رہا ہے کہ مستقبل کی امیدیں دلا رہا ہے، ورنہ حقیقت میں اپنا مستقبل بھی یہ تباہ کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، چونکہ منافقین ہی جہاد سے پیچھے ہٹتے تھے اور انہی پر اب اللہ کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے، انہی کی آنکھوں کو اللہ اندھا کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مہر ہم نے اس لیے لگائی، اور شیطان کو ہم نے ان پر اس لیے مسلط کیا کہ یہ دوغلی پالیسیاں چلتے ہیں۔ وہ دوغلی پالیسی کیا ہے؟ قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کو برا سمجھتے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ بھی، صاف طور پہ بھی برا کہتے ہیں، جیسے کافر، وہ تو کہتا تھا ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو یہ ان کافروں سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ سنطیعکم فی بعض الامر، بعض چیزوں میں ہم تمہیں فالو کریں گے، ہم مکمل مسلمانوں کو فالو نہیں کرتے، بس ایک مذہب کے طور پہ ہم نے اختیار کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں تمہاری ٹھیک ہے، یعنی جب تمہارے خلاف مسلمان لڑائی کے لیے آئیں گے تو پھر ہم اتنے برے نہیں ہیں، ہماری تمہاری اتنی دشمنی نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑنے بھڑنے پر آ جائیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو وہی ہے جو آج کل ہو رہا ہے کہ آپ اسلام میں نہ مکمل داخل نہیں ہوتے، کچھ چیزوں میں ان کو فالو کر رہے ہیں، کچھ چیزوں میں ان کو فالو کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جہاد کے معاملے میں آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دو، مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوگا اس سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ نے ان پر اتنی لعنتیں کی ہیں، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تمہارے اسرار کو جانتا ہے، کیونکہ منافقین یہ باتیں کافروں کے سامنے چھپ کے کیا کرتے تھے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، کیا حال ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کی کو موت دے رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوں گے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، یعنی اللہ کی ناراضی والے کام کی اتباع کی انہوں نے، یا ان لوگوں کی اتباع کی ہے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا،
وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا، کافروں کی رضا چاہی، اللہ کی اس کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ بھی راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کیا مطلب؟ جو تھوڑی بہت خوبیاں، یعنی جو تھوڑی بہت خیر کے کام مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کر بھی رہے ہیں، ان کا بھی ثواب نہیں ملے گا ان کو۔ یہ رکوع ابھی الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم اگلے اور آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ محمد کا رکوع نمبر 4 یعنی آخری رکوع، اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 8۔ اس کا میں لفظی ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر گرامر کے ساتھ۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض، لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ہرگز نہیں نکالے گا ان کے ضغن کو۔ ضغن کہتے ہیں ان کے دل میں جو عداوت ہے، نفرت ہے۔ کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جو منافق ہیں کہ اللہ ان کے دل میں جو بغض ہے، یعنی اسلام سے بغض ہے، اللہ اس کو نہیں نکالے گا، یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا؟ تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں اے نبی ہم آپ کو ان کو بتا دیں، ان کے بارے میں ایک ایک کا نام لے کے بتا دیں۔ ارئینا اصل میں تھا ارئینا، اکرمنا کی طرح، کا مطلب آپ کو دکھائیں، ہم یہ لوگ، وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں، لام تاکید کے لیے، ارئینا کا ہم دکھائیں آپ کو، ہم یہ لوگ، یعنی ایک ایک کا نام لے کے بتا دیں یہ منافق ہیں۔ لیکن کیا ہے وَلَتَعْرِفَ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، پس اے نبی آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی علامتوں سے۔ لام تاکید کے لیے عرفتہم، آپ ان کو پہچان لیں گے، بسیماہم، سیما کہتے ہیں علامت، جو ظاہری گیٹ اپ ہوتا ہے یا کوئی بھی علامت، تو ان علامتوں سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ایک علامت تو ہم آپ کو بتا ہی دیتے ہیں، آپ ان کو ضرور بے ضرور پہچانیں گے، فی لحن القول، لحن کہتے ہیں لب و لہجہ، قول بات، ان کے بات کے لب و لہجے سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم جان لیں گے تم میں جہاد کرنے والوں کو کہ کون جہاد کرنے والا ہے۔ جاننے کا مطلب ظاہری طور پر، حقیقت میں تو اللہ جانتا ہی ہے، یعنی عمل کروا کے بھی جان لیں گے۔ والصابرین، اور کون ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے احوال کو ہم جانچیں گے۔ خبر کو کہتے ہیں، نیوز کو کہتے ہیں، لیکن احوال کو بھی کہتے ہیں۔ اور تمہاری خبریں، یعنی تمہارے بارے میں جو کچھ بھی ہو ہم تمہیں جانچیں گے، پڑتال کریں گے تمہاری۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا بھی، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی۔ شاققو تھا اصل میں، زاربو کی طرح، باب مفاعلہ، رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس بات کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت واضح ہو چکی تھی، تو پھر بھی انہوں نے یہ جرم کیا۔ لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وسیحبط اعمالہم، اور اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، ثم ماتوا، پھر ان کی موت واقع ہوئی، وہم کفار، اور اس حال میں موت واقع ہوئی کہ وہ کافر ہی تھے۔ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا، پس تم کمزور مت پڑو، اصل میں تھا توہینو، وہن سے نکلا ہے، وہن کمزوری کو کہتے ہیں، توہین اسی سے ہے، کسی کی یعنی توہین کرنا، اور اکرام کے اپوزٹ ہے یہ لفظ، تو وہن کمزوری، فلا تہینو یعنی تم کمزور مت پڑو، وتدعوا الی السلم، کہ پھر تم بلانے لگو صلح کی طرف، سلم کہتے ہیں صلح کو، کمزور مت پڑو کہ تم ان کو صلح کی طرف دعوت دینا شروع کر دو ان کافروں کو۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی اعلیٰ ہو، اعلیٰ کی جمع اعلون، اصل میں تھا اعلوون، تم ہی غالب ہوگے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ، اور ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وتر کہتے ہیں ضائع کر دینا، یوتیرو، تو اصل میں تھا یوتیرو پڑھا جاتا ہے یتیرو۔ وَلَن يَتِرَكُمْ، اور اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، یعنی اعمالکم، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، لہو و لعب ہے۔
وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لائے وَتَتَّقُوا اور تم نے تقوی اختیار کیا یُؤْتِکُم أُجُورَکُم وہ تمہیں تمہارا اجر دے گا وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور تم سے تمہارے مال کا مطالبہ نہیں کرے گا. تفسیر میں آئے گی ڈیٹیل انشاءاللہ. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا اگر اللہ تعالیٰ یسألکم سوال کرے تم سے ہا اس مال کا فیحفکم اور پھر سوال میں مبالغہ کرے. احفا یحفی احفان کا معنی مبالغہ کرنا. یحفیو تھا اصل میں یکرمو کی طرح پڑھا جاتا ہے یحفی. فیحفکم پھر تم سے مبالغہ بھی کرے. یہ حدیث میں یہ لفظ آیا نا احف الشوارب اعف اللحا و احف الشوارب احفا وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں احفا کرو یعنی کاٹنے میں مبالغہ. تبھی احناف کا موقف یہ ہے کہ جو مونچھیں ہیں وہ کینچی سے اتنی کتر دی جائیں کہ دیکھنے میں ایسا لگے جیسے بلیڈ سے ختم کی ہیں. باقی ائمہ کا موقف یہ ہے کہ مونچھیں چھوٹی رکھی جائیں لیکن بالکل اس کو کترنا وہ اس کو سنت عمل نہیں سمجھتے, جائز سمجھتے ہیں بس. لیکن احناف اس کو سنت سمجھتے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے کہ حدیث میں قصو کے الفاظ بھی ہیں مونچھیں کاٹو اور احفو کے الفاظ بھی ہیں. احفا مبالغہ کو کہتے ہیں تو مبالغہ جب ہی ہوگا جب بالکل کاٹ دی جائیں. ان یسألکموہا اگر اللہ تعالیٰ تم سے مطالبہ کرے ہا اس مال کا فیحفکم اور پھر اس میں مبالغہ شروع کر دے. مبالغہ مطلب سارا مال ہمیں دے دو. تب خلو تو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ضغن کی جمع اضغان آتی ہے. اضغان بغض کو بھی کہتے ہیں, ناگواری کو بھی کہتے ہیں, دشمنی کو بھی کہتے ہیں. پیچھے یہی لفظ آیا تھا دشمنی کے معنی میں, تو یہاں ہے کراہت کے معنی میں, ناگواری کے معنی میں کہ اللہ تمہاری ناگواری کو نکال دے گا. پھر یعنی مال خرچ کرنا انسان پہ کتنا ناگوار گزرتا ہے, تو اگر اللہ تم سے سارا مال مانگ لے نا تو تمہاری ناگواری کو وہ نکال کے باہر لے آئے گا. یخرج بمانا یظہر ظاہر کر دے گا وہ لوگوں کے سامنے کہ دیکھو انسان پر مال خرچ کرنا کتنا مشکل ہے اس کے لیے. ہا انتم ہا اولائی ہا تنبیہ کے لیے انتم تم ہا اولائی وہ ہو یعنی تم ایسے لوگ ہو تدعونا کہ تم کو بلایا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم پس تم میں سے بعض ایسے ہیں من یبخل جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل اور جو بخل کرتا ہے فانما یبخل عن نفسہ تو اپنے نفس کی طرف سے ہی بخل کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے میں کنجوسی سے کام لے رہا ہے وہ اصل میں. واللہ الغنی اللہ بے پرواہ ہے. وانتم الفقراء تم محتاج ہو. اللہ غنی ہے وہ محتاج نہیں ہے, تم محتاج ہو. وان تتولوا اور اگر تم پھر بھی دین سے پیچھے ہٹے یا جہاد سے پیچھے ہٹے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹے, تینوں چیزیں اس میں داخل ہیں. یستبدل تو بدلے میں لے آئے گا قومن ایک ایسی قوم کو غیرکم جو تمہارے سوا ہوگی. ثم لا یکونوا پھر وہ نہیں ہوں گے امثالکم تمہارے جیسے, پھر وہ خرچ بھی کریں گے جہاد بھی کریں گے اور اللہ کی اطاعت بھی کریں گے. یہ رکوع بھی الحمدللہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ قتال کا آخری رکوع ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض مشرکین جا کے منافقین کہا کرتے تھے نا کافروں کے سامنے کہ ہم تو تمہیں بعض چیزوں میں ہم تمہیں فالو کریں گے, چپ کے کہا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بہت پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اور چونکہ چھپے ہوئے دشمن تھے, یہ چھپے ہوئے دشمن سے لڑنا مشکل ہوتا ہے, اس کی سازشوں سے نمٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو نا کہ مسلمانوں کو یا نبی کو ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ ہم دشمن ہیں دوست نہیں ہیں. تو اللہ نے ان کو دھمکی دی, فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں الن یخرج اللہ اضغانہم کہ اللہ ان کے دلوں کے عداوت کو ظاہر نہیں کرے گا. اخراج کا اصل معنی تو ہوتا ہے نکالنا, لیکن جب کوئی چیز نکل کے آتی ہے تو ایکسپوز ہو جاتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے, تو اس لیے اخراج کا معنی ظاہر بھی کیا جاتا ہے. جیسے آل عمران میں تھا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے ظاہر کی گئی ہو, دنیا میں لائی گئی ہو. یعنی پوری دنیا میں ہم نے اہل اسلام کو نمایاں کیا ہے, ظاہر کیا ہے, ایکسپوز کیا ہے ہم نے اس کو. تو وہاں بھی اخرجت کا لفظ ہے, تو یہ نہیں کہ کہیں گھر سے نکالا ہے اللہ نے یا کہیں آسمان سے نکال کے اللہ لائیں, وہاں بھی نکالنا ظاہر کرنے کے معنی میں, یعنی حقیقی معنی اخراج کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے, مجازی معنی مراد ہے. اخراج کا لفظ اظہار کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے پھر اظہرہ ہی آ جاتا ہے, اخراج کا لفظ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے
کہ چھپی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا اس کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ پبلک کے سامنے نکال کے لے آئیں، تو پھر وہ بھرپور طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے عداوت اور ان کے دلوں کی جو دشمنی ہے مسلمانوں سے، کیا اس کو ظاہر نہیں کرے گا؟ مطلب یہ کہ اللہ کر دے گا ظاہر۔ پھر کیسے ظاہر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اے نبی ہم چاہیں تو ہم آپ کو یہ سارے منافقین دکھا دیں، ایک ایک کا نام، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بعضوں کے نام تو اللہ نے بتا بھی دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ ان کو خود ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔ یہ بھی حکمت ہے، دیکھیں، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا نا، تو اللہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی صفوں میں چھپے ہوئے منافقین کو علامتوں سے پہچاننا ہے۔ ہر دفعہ وہی تھوڑی آئے گی، خواب تھوڑی آئیں گے یہ منافق ہے یہ مخلص ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے نبی آپ ان کو ان کی علامتوں سے پہچان جائیں گے۔ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں، چاپلوس بہت ہوتے ہیں، باتوں میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے، تو اس کو فراست کہا جاتا ہے۔ تو جس میں فراست ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا بعض ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ 10 منٹ میں کسی بندے کے ساتھ بیٹھیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ حقیقت ہے، ہم نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو بڑا اندازہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کئی سال بھی کسی کے ساتھ گزارے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 1 نمبر ہے یا یہ 2 نمبر ہے۔ ایسے غبی اور بیوقوف بھی ہیں دنیا میں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے نبی آپ ان کو ان کے گیٹ اپ سے، ان کے علامات سے پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو ان کی بات کے لحن سے، لحن انداز تکلم سے تو پہچان ہی لیں گے۔ انداز تکلم کا کیا مطلب؟ منافقین باتیں بہت دیکھیں، جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کو بڑے دعوے نہیں کرنے پڑتے، بہت بڑے اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے بھائی یہ محبت کرتا ہے، اور جس کا عمل زیرو ہوتا ہے نا اس کو یہ شو مارنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، جیسے بدعتیوں کو دیکھ لیں نا آپ، نبی صلی اللہ جو صحیح معنی میں بدعتی ہیں، نبی کی ایک بات نہیں مانتے، وہ ساری چیزیں نبی کی مرضی کے خلاف، لیکن باتیں نبی کی محبت میں ایسی ہوں گی، ایسے عشق رسول کی باتیں ہوں گی، آپ کو لگے گا ان سے بڑا عاشق اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ وہ باتیں کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ عمل میں زیرو ہیں۔ تو یہ ہے لحن قول۔ اللہ فرماتے ہیں لحن القول، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، دفتروں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، ہر ایک محکمے میں ہوتا ہے کہ باس کی چاپلوسی کرنے والے، باتیں بڑی بڑی کرنے والے، اور میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت کچھ اس میں کھل سکتا ہے ہمارے سامنے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، دیکھیں اس میں یہ بھی داخل ہے منافقت میں نا، کہ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ یہ بھی لحن القول اور بسیماہم میں داخل ہے کہ جو آپ ہو وہ نظر آؤ نا، آپ کیوں لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں اور ایسے غریبوں والے اسٹائل میں آپ رہنا شروع کر دو۔ یہ ساری چیزیں صورتاً تواضع لگتی ہیں، حقیقتاً میں یہ نفاق ہے۔ تو جو ہو انسان جو ہو وہی نظر آنا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ اپنے گناہ لوگوں کے سامنے آپ ظاہر کرنا شروع کر دیں، مطلب یہ کہ خام خواہ کی جو شو بازیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں ارب پتی ہیں لیکن کپڑے ایسے پہنیں گے آدمی کا دل چاہتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے، وہ صرف شو مارنے کے لیے کہ ہم امت کے درد ہمارے اندر بہت ہے، کیونکہ امت جو ہے وہ اس وقت غربت اور مہنگائی میں، تو ہم کیسے اچھے کپڑے پہنیں، ویسے وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لیکن قوم کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہماری قوم کو صاف لوگ، 1 نمبر لوگ پسند نہیں ہے، 1 نمبر آدمی پسند نہیں ہے ہماری قوم کو۔ تو فراست والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ 1 نمبر لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جن میں ملمہ سازی نہ ہو، 2 نمبریاں نہ ہو۔ تو یہی منافقوں کی علامتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں اور زبان گھما کے باتیں کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو ضرور ان کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے منافق کون ہے اور مخلص کون ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، پھر اللہ نے ایک اور طریقہ بتایا کہ ہم کیسے ایکسپوز کریں گے، نمایاں کریں گے منافق اور مومن کو۔ ایک طریقہ تو بتا دیا اللہ نے کہ آپ کو ان کی علامتوں سے پتہ چل جائے گا۔ 2 نمبر لوگوں کی کچھ مخصوص علامتیں ہوتی ہیں اور بات چیت کا مخصوص انداز ہوتا ہے 2 نمبر لوگوں کا، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ،
یہاں تک کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے، یعنی جہاد میں صبر کرتا ہے، اللہ کے جو احکام ہیں، جو مشکل احکام ہیں، ان پہ کون صبر کرتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، یعنی ظاہری طور پہ جان لیں گے، حقیقت میں تو اللہ پہلے سے جانتا ہے، عمل کر کے بھی ہم نکھار کے سامنے لے آئیں گے، اس سے بھی منافق اور مومن کا فرق تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے احوال کو جانچیں گے۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں اللہ قبول کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ پھر اللہ آزماتے ہیں کہ تم اس ایمان کے دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، اب اللہ کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں کیونکہ سارے مسائل تو انہوں نے پیدا کیے تھے، بدر میں لڑنے کے لیے آ گئے، پھر احد میں آگے لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، لن يضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ منافقین کو بتانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو جہاد نہیں کر رہے نا اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہو، تو یہ کافر اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ نے اپنے دین کو اپنی ذات سے تعبیر کیا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے گزر چکا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب اللہ کے دین کی مدد؟ گویا اللہ کے دین کی مدد کو اللہ اپنی مدد قرار دے رہا ہے ترغیب دینے کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ کیا مطلب؟ اسلام کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو منافقین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ غالب اسلام نے ہی آنا ہے، تو تم جو کفر کی طاقت اور شوکت کی وجہ سے اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اور ان کی طرف مائل ہو رہے ہو، تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال کو یعنی ان کی کوششوں کو ضائع کرے گا۔ کافر جو بھی اسلام کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، یہ ان کی کوششیں، یہ سب برباد ہونے والی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، لہذا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اس کے رسول کی پراپر اطاعت کرو، کافروں کی باتوں میں نہ آؤ، منافقوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع بھی مت کرو، یعنی نیکیاں بھی کرو اور اس کو بچا کے بھی رکھو۔ اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ بہت سارے طریقوں سے۔ اگر آپ منافق ہو گئے، کافروں کی باتوں میں آ گئے، ان سے آپ نے دوستیاں لگانا شروع کر دیں، اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اس سے بھی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں، صدقے کی نیکی کہ آپ نے صدقہ کر کے غریب پر احسان جتلانا شروع کر دیا۔ تو یہ بہت سارے طریقے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو تمام یعنی ہر طرح کی ابطال اعمال، جس طرح سے بھی اعمال کو ضائع کیا جائے گا وہ اس آیت میں داخل ہوگا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور اسی کفر میں ان کی موت واقع ہو گئی، ثم ماتوا وہم کفار، اور مر گئے کفر کی حالت میں، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو ایسے بدبختوں سے تم دوستیاں کیوں لگاتے ہو؟ اگر لگاؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ فلا تہنوا، پس اے ایمان والو تم کم ہمتی مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ، یعنی جہاد کرو، ان سے لڑو، یہ تمہارے مقابلے پہ آتے ہیں۔ تو لا تہنوا یہاں کمزوری کا مطلب ہوتا ہے کم ہمتی، اور کیا وتدعوا الی السلم، کہ اس کمزوری کی بیس پہ تم ان کو صلح کی دعوت دینا شروع کر دو۔ دیکھیں منافقین کی تو پوری کوشش تھی کہ لڑائی نہ ہو کسی بھی طریقے سے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان حملہ نہیں کر رہے تھے بلکہ کافر مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، تو منافق یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی نہ ہو، لیکن اس کے ایسے طریقے اختیار کرنا چاہتے تھے جس سے اسلام ہی ختم ہو جائے۔ تو ایسے موقع پہ صلح کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ کیا کریں کہ بھئی آپ کو یہ ڈر ہے کہ مکہ والے ہم پہ حملہ کریں گے، تو بھئی آپ اس کے دفاع کی تیاری کریں، نہ یہ کہ آپ مکہ میں جا کے آپ ان کی باتوں کو قبول کرنا شروع کر دیں، ان کے نظریات کو قبول کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ کمپرومائز شروع کر دیں تاکہ یہ ہم سے لڑے نہیں، تو پھر تو اسلام ہی کا یعنی اسلام زمین میں دھس جائے گا۔ تو اسلام کے جو مقاصد ہیں، جو اسلام کے بنیادی احکام ہیں، ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صلح سرے سے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ وہ صلح جو کم ہمتی کی بیس پہ ہو یا جس میں اسلام کا نقصان ہو رہا ہو، وہ والی صلح یہاں مراد ہے۔ ہاں جو کمزوری کی بیس پہ صلح ہو کہ آپ کے پاس لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، جیسے کہ بہت سے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو ترجیح دی، بنو قریظہ جو ارد گرد جو آپ کے جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ صلح کی کسی مسئلہ سے، وہ صلح تو جائز کیا بلکہ مستحب ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہاں وہ صلح مراد نہیں ہے،
کہ جو کمزوری کی یا جو ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اس بیس پہ اگر سلو ہو رہی ہے، جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں پہ کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے. یعنی کافر اگر اس بیس پہ سلو کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دو تو ہم آپ سے جہاد نہیں کریں گے، تو یہ سلو جائز نہیں ہے. کافر اس بیس پہ سلو کر لیتا ہے کہ آپ رمضان کے روزے چھوڑ دو تو ہم سلو کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ مسلمانوں کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ تو پھر اللہ نے سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں بتایا ہے کہ ایک کے مقابلے میں اگر وہ دگنے ہوں گے تو تمہیں لڑنا پڑے گا. اس ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اس آیت کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ کم سے کم آدھی طاقت تمہاری اور دگنی ان کی ہو تو پھر لڑنا فرض ہے. اگر تم اس سے بھی زیادہ کم طاقت ہے تمہاری تو پھر لڑنا فرض نہیں ہے. تو یہاں لا تہینوا کا مطلب کیا ہے؟ کم ہمتی، یعنی وہ کمزوری جو کم ہمتی کی بیس پہ ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کافر کی یہ حالت ہے تو تم نے کم ہمتی نہیں دکھانی ہے کہ کم ہمتی کی بیس پہ تم ان کو سلو کے دعوت دینا شروع کر دو. نہ نہ نہ، اسلام کے احکام پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. پھر بھی اگر یہ لڑتے ہیں تو دفاع کرنا ہے، تم نے منافقین کی باتوں میں نہیں آنا. کیوں؟ وانتم الاعلون، اس لیے کہ غالب تم ہی آؤ گے. ابھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے یہ غالب ہیں لیکن تم ہی غالب آؤ گے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ نہیں ہے. ولن یترکم اعمالکم، اور تمہاری کوششوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں پیچھے اللہ نے فرمایا تھا نا آیت نمبر 32 میں وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، کہ کافر اسلام کے خلاف جتنی کوششیں کر رہے ہیں سب ضائع ہو جائیں گی، اللہ ان کی کوششوں کو بھی ضائع کرے گا. تو اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ لن یترکم اعمالکم، تمہاری کوششوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جہاد میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا بنتی ہے، پیسہ، دولت، عیاشی. اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ دنیا، کھیل تماشا ہے. لعب ولہو کی بھی میں کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں. حاصل یہی ہے کھیل تماشا ہے، لائف انجوائمنٹ ہے کچھ دنوں کی، تفریح ہے کچھ دنوں کی، اس کے بعد ختم، مسافر خانہ ہے. تو جہاد جیسے مبارک عمل کو اس مسافر خانے کی وجہ سے تم برباد کر دو تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اس کے برعکس اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے جس میں جہاد کرنا بھی داخل ہے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تمہیں تمہارے اجر دے گا. وہ یعنی ایک اجر نہیں، اجور دے گا، ہر عمل کا الگ سے اجر دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ تم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرے گا. یہ ایک محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے لا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، یعنی میں تمہیں کسی بات کا جو آرڈر دے رہا ہوں تو میں اس پہ تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، اپنے فائدے کے لیے پیسے. کہتے ہیں نا بھائی میں جب تجھے بات کر رہا ہوں یہ تیری خیر خواہی میں کر رہا ہوں، میں تم سے اس کے پیسے نہیں مانگ رہا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی نے فرمایا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو میں تم سے اس پہ پیسوں کا مطالبہ نہیں کر رہا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی انداز میں خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، جہاد کرو، صدقات و خیرات کرو، جہاد بالمال بھی کرو، جان سے بھی کرو اور مال سے بھی کرو. تو ہم تم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کر رہے، یعنی یہاں مطالبہ وہ جو اللہ کے فائدے کے لیے ہو. ہاں مخلوق کے لیے یا تمہیں نوازنے کے لیے جو پیسوں کا مطالبہ ہے وہ ایک بالکل الگ بات ہے. یعنی تمہارے جہاد کرنے میں، صدقہ کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. یسألکموہا، اللہ کہتے ہیں اگر ہم تم سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیں، فیحفکم، اور اللہ پھر اس میں مبالغہ بھی کرے یعنی سارے پیسے تم سے مانگ لے، تو کیا ہوگا؟ تبخلو، تم بخل پہ آ جاؤ گے، یعنی اکثریت کے اعتبار سے. ورنہ تو بعض صحابہ تو ایسے تھے جو جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، وہ تو سارا گھر کا سامان لا کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا تھا. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بہت زیادہ مشکل احکام کا حکم نہیں دے رہے، ہم چاہتے نا تو ہمارا یہ حق تھا کہ ہم تم سے کہتے ساری دولت صدقہ کر دو، بس ایسا توکل کرو اللہ پہ کہ صبح ہو کھانے کو، صبح کھا لیا تو شام کو کھانے کو ہو ہی نہیں، تو بھی تم پہ واجب تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلتا کہ انسان میں ایک فطری طور پر بخل ہوتا ہے، وہ پیسوں سے بڑی محبت کرتا ہے، تو وہ اتنی قربانی دینا بہت مشکل ہو جاتا تمہارے لیے. تو اس لیے ہم نے یہ تم سے قربانی مانگی نہیں ہے. اس میں صحابہ کو بھی خطاب ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو خطاب ہے. تو کہ اللہ فرماتے ہیں پھر تو تمہارا بخل نکل آئے گا. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہاری جو ناگواری ہے وہ اللہ ظاہر کر دے گا، یعنی صدقے سے جو تمہیں ناگواری ہوگی نا وہ اللہ ظاہر کر دے گا. تو اللہ نے بھی سب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. دیکھیں حقیقت تو یہی ہے نا، اللہ اگر ہم سے پیسہ مانگے کہ سارا صدقہ کر دو تو ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. بھائی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن صحیح بات ہے جو آج توکل پہ بھی صبح و شام تقریریں کرتے ہیں نا، ان کی بھی ہوا اکھڑ جائے گی، وہ بھی کہیں گے بھائی یہ بڑا مشکل ہے. حالانکہ مشکل کیوں ہے بھائی؟ جس اللہ نے کہا ہے صدقہ کرو وہ ذمہ داری بھی تو اٹھائے گا نا تمہاری.
لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو نرم احکام دیے، اتنا زیادہ اس کو توکل نہیں کرایا تھوڑا، کیونکہ وہ اسباب میں پھنسا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اسباب کی طرف بھی دھیان دیتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں میں تم سے سارا مال نہیں مانگ رہا کہ جہاد میں خرچ کرو، تھوڑا مانگ رہا ہوں. تو سارا مانگوں نا تو سب کے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. ظاہر ہے اتنا توکل کسی میں نہیں ہوتا، یہ تو پیغمبروں میں اور بعض بڑے لیول کے جو صحابہ تھے انہی میں تھا یہ توکل. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، تم ایسے لوگ ہو تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، اکثر تو کر رہے ہوتے ہیں خرچ، لیکن تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ، جو بخل کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ اپنے ہی نفس سے بخل کرے گا. یعنی اس کو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا بہترین موقع ملا تھا، اس کمبخت نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے میں کنجوسی کی ہے. کیسی زبردست ترغیب ہے قرآن کی. یعنی جو صدقہ نہیں کرتا اصل میں وہ کنجوسی کر کے اپنی آپ سے کنجوسی کر رہا ہے، یعنی گویا کہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا وہ، کیونکہ آپ غریب کو کھلائیں گے یا جہاد میں آپ خرچ کریں گے تو اپنا فائدہ کر رہے ہو. تو اس سے بڑا کنجوس کون ہوگا جو اپنے آپ سے کنجوسی کرنا شروع کر دے. آگے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہی بات کہ اللہ غنی ہے بھائی. اللہ تم سے اگر مانگ رہا ہے کہ جہاد میں خرچ کرو تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تمہیں، فقیر تم ہو، اس لیے ہم تمہیں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں خرچ کرو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور پھر بھی اگر تم پیچھے ہٹے، تم نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا اور پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو چونکہ اسلام آخری مذہب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب نبی کوئی دوبارہ نہیں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے کہ وہ بخل کرنا شروع کر دیں. یعنی تم میں سے جو بعض لوگ بخل کر رہے ہیں وہ ان جیسے نہیں ہوں گے، مراد یہاں بعض لوگ ہی ہیں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو معاذ اللہ صحابہ منافق تھے. جو رافضی لوگ ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخل کے طعنے دے رہا ہے، حالانکہ یہ آیت صحابہ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. دلیل اس طرح ہے کہ اللہ نے ان کو ختم نہیں کیا اور دوسری قوم پیدا نہیں کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس معیار پہ پورے اترے ہیں. لیکن اللہ نے کہا نا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم ان احکام پہ عمل نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا جو ان احکام پہ عمل کرے گی. تو ظاہر ہے اللہ نے دوسری قوم پیدا نہیں کی، صحابہ ہی کو دنیا میں پھیلایا اور انہی کے شاگرد اور پھر انہی کے شاگرد خلافتیں قائم ہوئی ہیں اور دنیا میں اسلام پھیلائے. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ ان آیتوں پہ پورے اترے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو تبدیل نہیں کیا. ہاں چند منافقوں کو اللہ نے دھمکی ضرور لگا دی کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے جو بخل ہے جس کی وجہ سے تم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، تو اللہ نے اسلام کو بہرحال بچانا ہے. اللہ اس اسلام کو چند لوگوں پہ نہیں چھوڑ دے گا کہ چند کے خراب ہونے سے اسلام ہی کا نقصان ہو جائے، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. یہ صورت بھی الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے پوری صورت میں جہاد اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے ہی کے فضائل تھے اور منافقین کے بارے میں بات کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ منافق لوگ اپنے لب و لہجے سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی خاص علامتیں ہوتی ہیں ان کی، اور یہ ہر دور میں اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کی مخصوص علامتیں ہوتی ہیں. اور جہاد کی ترغیب کے ساتھ اللہ نے بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، اللہ و لعب ہے. اور یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلا کہ غالب بہرحال اسلام نے ہی آنا ہے، اور شہادت کی فضیلت بھی پتہ چلی اس صورت میں ہمیں شروع کے رکوع میں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں اب سورہ فتح شروع کروں گا. سورہ فتح کا رکوع نمبر 1 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 9 اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.